محمد صلی اللہ رسول کریم۔ میرے قابل دوستوں، ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ہم لوگ یہ کہتے تھے کسی نے یہ بات نہیں بولنی کہ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، یہ نہیں بولتی۔ جو آدمی گرمی گرمی کرتا ہے تو گرمی پھر لگتی ہے یا کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا تھا تو میری والدہ جو ہے میری گھر والی بھی تھی، تو والدہ کہہ رہی تھی بہویں ایسی ہوتی ہیں، بہویں ایسی ہوتی ہیں، بہویں ایسی ہوتی ہیں۔ تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ نے بچپن میں ہمیں جھوٹ موٹ بہو سے ڈرایا، بہو آ گیا، بہو آ گیا، ہم اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں، بہو آ گئی، بہو آ گئی، بہو آ گئی۔ میں کہا ہم جھوٹ نہیں بول رہے، سچی بہو۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو گرمی ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ گرمی کیوں زبردست ہے کہ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑتی کھجور نہیں نکل سکتی۔ وسیم میں بڑی گرمی پڑتی ہے، بہترین نمبر 1 کھجور نکلتی۔ گرمی کے بغیر کھجور نکل ہی نہیں سکتی۔ تو مجھے اگر گرمی نہیں پڑے گی تو میرے اندر سے کھجور نہیں نکلے گی، مٹھاس۔ اگر کھجور نکلے گی لوگ مجھے چوسیں گے، لوگ مجھے پیار کریں گے اور مجھے صاف فریج میں رکھیں گے، صاف ستھرا رکھیں گے۔ جب تک گرمی نہیں پڑے گی آپ نکل ہی نہیں سکتے۔ کیسا چوستے ہیں ہم گرمی کا، وہ ایسا میٹھا، وہ اربریٹول، وہ کہاں نکلتا ہے جہاں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، سکر ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس گرمی کو نہیں پڑھائیں گے اپنے اوپر تو میرے دوستوں پھر بڑا مشکل ہے کہ آم نکلے، پھر بڑا مشکل ہے کہ وہ کھجور نکلے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سردی بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ جب تک مٹی پہ سردی نہیں پڑے گی انار نہیں نکلے گا۔ انار نکالنے کے لیے سردی ضروری ہے۔ انار کو بھی لوگ کیسا کھاتے ہیں، جنت کا پھل ہے، انگور، عنب اور رمان سب جنت کا ہے۔ تو جب تک سردی نہیں پڑے گی تو مٹی سے انار نہیں نکلے گا، جب تک سردی نہیں پڑے گی مٹی سے چیری نہیں نکلے گی، جب تک سردی گرمی نہیں پڑے گی آم نہیں نکلے گا۔ اگر ہم نے مٹی کو سردی گرمی کا عادی نہ ڈالا تو پھر اس سے ہری مرچیں، کڑوی مرچیں اور کریلے نکلیں گے، کڑوے، آپس میں لڑائی۔ تو بعض دفعہ نا تھوڑی دیر گرمی میں بیٹھنا چاہیے، ہے نا؟ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے اندر سے وہ صفات نکالے۔ کیوں؟ لقد خلق الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا۔ کشتی کو پانی کے لیے پیدا کیا، اگر پانی سے نکال لیں، جیسے آج سارے دنیا لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں کہ کشتی کو پانی سے نکال کے چاہ رہے ہیں یہ روڈ پہ چلے، وہ کیچڑ میں پھنس گئی۔ یہ امت کو اللہ نے بھیجا تھا مشقت کی زندگی گزارنا، تمہارا آرام جنت میں، یہاں آرام نہیں، یہاں دین کی مشقت نہیں کرو، دنیا کی مشقت میں پھنسا۔ تو ہم نے اس کو کیچڑ میں ڈال دیا، دنیا کے کیچڑ میں، یہ پھنس گئی۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اس کیچڑ سے امت کو نکال۔ یہ امت مسجد کے لیے بنی ہے، جیسے مچھلی پانی کے لیے۔ یہ امت مسجد سے نکلی تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح، اور تڑپ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، اور لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں، کہیں ادھر کاٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کاٹ رہے ہیں۔ جب لوگ پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں زلزلہ بھیج دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہیں سیلاب بھیج دیتے ہیں، کہیں وہ جیسے قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دی تھی، ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈیم توڑ دیے اور پھر اس ساری پانی سے ڈبو دیا۔ ابھی ایک ملک میں جو ہے وہاں بھی اسی طرح ہوا، ڈیم سارے ٹوٹ گئے اور 20,000 آدمی ڈوب گئے۔ تو میرے دوستوں اس لیے یہ گرمی جو تھوڑی برداشت کرنا۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ میں ابھی ایک بڑے لوگوں میں آ گیا تو دنیاوی لائن سے پڑھے۔ اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک تو بڑا تقویٰ ہے، باقی کوئی بڑا۔ تو میں گیا دنیاوی بڑے لوگ، تو میں نے کہا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کے نزدیک کائنات کا بدترین جانور کون ہے؟ کتا، سانپ یا خنزیر؟ ان کا خنزیر۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں کہا اللہ کے نزدیک کائنات کا بدترین جانور کون ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، کائنات کے بدترین جانور ہیں، نہ جو سنتے ہیں نہ بولتے اور ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ تو دین کی بات سننے سے، دین کی بات کرنے سے عقل آتی ہے، دین کی بات سننے سے، دین کی بات کرنے سے ہدایت آتی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک میرے دوستوں کائنات کی بدترین مخلوق ہے، نہ جو سنتی ہے نہ بولتی ہے۔ اور سننا 2 دفعہ چاہیے، بولنا 1 دفعہ چاہیے۔ کیوں؟ 2 کان دیے ہیں کہ ڈبل سننا 1 دفعہ بولنا۔ جو لوگ بولتے جاتے ہیں سنتے کم ہے وہ بھی گمراہ ہے، وبا میں مر جاتا ہے۔ سننا ڈبل چاہیے، سننا کہتے ہیں نا سن کر۔ اچھا میں بھی امریکہ میں تھا تو مجھے کہا صحیح بھائی یہ تبلیغ والے سو جاتے ہیں بیان، میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے،
میں کہ کیونکہ بھائی یہ جو یہاں ممبر بیٹھتے ہیں، میں تو کبھی بھی بیٹھتا ہوں، یہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ ہے روحانی ڈاکٹر. جو جب ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے تو بازو کو جاگتے ہوئے اس کا علاج کرتا ہے، بازو کو سلا دیتا ہے، بے ہوشی کا انجیکشن اس میں آپریشن کرتا ہے. تو تبلیغ تو بازو کو سلا دیتے تھے، آپ نیند میں آپریشن بازو کو جگا کے ٹھیک کر دیتے ہیں، ایک ہلکی پھلکی گولی. لیکن جو سوتے ہیں کا ذرا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، تو سو جاتے ہیں. جیسے ہمارا ایک ہائر کمپنی کا مالک ہے، جو اس نے ہم سے کہا کہ صحیح بھائی جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آتی. تو تبلیغ بولے گا تو سونے کا کام ہے، کتنا بڑا سونے کا کام ہے، بیان میں سونا، تعلیم میں سونا، گشت میں سونا، ادھر سونا ادھر سونا. ہمارا تو کھلا کام ہے سونے کا پوری دنیا میں. ہم نے کہا بھائی آپ صحیح جگہ رائٹ نہ ہے، یہاں تو جاگنے کی گولی کھانی پڑتی ہے، یہاں سونے کا مسئلہ نہیں. کرنے یہ نہیں ہو سکتا. میں تو 2 نیند کی گولیاں کھاتا ہوں 2 گھنٹے سوتا ہوں، 3 دن کی گولیاں 3 گھنٹے سوتا ہوں. میں کہا آپ صحیح جگہ ہیں. وہ ہمارے ساتھ بیٹھا، بھائی جنید جمشید محروم بھی تھے، 72 گھنٹے ہمارے ساتھ رہا. الحمدللہ 60 گھنٹے سو کے گیا، 60 گھنٹے. ابھی 65 سال کی عمر ہے، سال پیدل اللہ کے راستے میں لگا کے آیا. اور اب پتی آدمی سال کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کے گھر تو ہر مشین ہے، ٹھنڈا گرم عیاشی، مزے مزے مزے. میرے دوستوں نہیں، یہ دنیا مزے کے لیے بنی نہیں ہے. بازے ہوتے ہیں بیمار میں اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، ان کو حلیم بھی کڑوی لگتی ہے، نہاری بھی کڑوی لگتی ہے، گلاب جامن بھی کڑوا لگتا ہے. نہیں نہیں میں بیمار ہوں، اینٹی بایوٹک کھائیے. اور جو صحت مند ہوتے ہیں حلوہ بھی اچھا لگتا ہے. ایک مولوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب آپ کو میٹھا کھلاؤں گا لیکن کوئی سا ایک کھانا ہے، گلاب جامن، رس گلے یا برفی. مولوی صاحب نے کہا ظالم، جس امتحان میں تجھے مجھے ڈالا ہے نا آج تک کسی نہیں ڈالا. اتنا بڑا امتحان کہ مولوی حضرات اور تبلیغی حضرات کو ایک میٹھا کھانا پڑے 3 میں سے. آپ جاؤ دنیا میں جاؤ، پرہیز پرہیز پرہیز. لیکن الحمدللہ ہمارے مولویوں کو، ہمارے تبلیغیوں کو الحمدللہ کسی چیز سے پرہیز ہے. جہاں سلا دو، جو کھلا دو، جہاں چلا دو، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں میرے دوستوں؟ یہ صرف اللہ کا فضل ہے. تو کائنات کے بدترین مخلوق کون ہے؟ نہ جو اللہ کو سنتی ہے نہ اللہ کو بولتی ہے. میرے دوستوں، اور جو اللہ کو سنتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ. جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات انہیں کو سنو. اس مجمع میں بہت خیر ہے، اس کو اللہ اپنی بات سنتا ہے. اور اللہ کی بات اتنی سننا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل ترین عالم تھے، کامل ترین جنرل تھے، کامل ترین شوہر تھے، کامل ترین نبی تھے، کامل ترین باپ تھے، کامل ترین شوہر تھے. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے حبیب، آپ بھی روزانہ صبح شام ان مجالس سے بیٹھنا لازم پکڑنے چالو اللہ کی بات. اللہ کی بات سننا میرے دوستوں یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑی دوائی ہے. اس سے بڑی کوئی اینٹی بایوٹک ہی نہیں ہے. میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، مجھے دعائیں دو گیا. اللہ کی بات اے نبی جی آپ بھی سنیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ بیٹھے، کچھ نہیں چاہتے. نہ یہ مجھ سے کچھ چاہتے نہیں. ان کا بھی تھا کہ یار آج یہاں تھوڑی لوگ بات سننے، میرا بھی تھا اللہ میرے ذریعے سے اچھی بات پہنچا دے، کوئی اور نیت نہیں. اور وَلَا تَعْدُوا عَيْنَكَ، اے نبی جی آپ ان مجالس سے اپنی نظر نہ ہٹانا. کس کے لیے؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ، دنیا کی زینت کی وجہ سے. میرے دوستوں دنیا کی ضرورت تو سب کے لیے ضروری ہے، میں بھی اس میں لگا ہوں. زینت میں لگنا دین چھوڑ کے میرے دوستوں. دنیا کیوں؟ زینت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا اللَّهِ زِينَةَ اللَّهِ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ. ہم نے دنیا کو زینت بنایا تیرے امتحان کے لیے، لگنے کے لیے نہیں. اس کو امتحان بنائے. دیکھو اندھے کو کیا ثواب ملے گا؟ لڑکی نہ دیکھنے کا. جو آدمی آنکھوں والا ہے اس کو ثواب ملے گا. جو نظریں نیچی کر لے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں، جنت میں ان سے نکاح کر دیتے ہیں. 10 لڑکیوں سے نظریں ہٹائے، 10 لڑکیوں سے نکاح، یہاں ایک مشکل ہوا ہے. ابھی ہمارا جو ہے وہ ایک ہماری دوست ہے 60 سال ہمارے، لڑکی تلاش کریں ملی بھی نہیں، مگر ایک ہی بہت تھی بھائی، دوبارہ نہیں ملے گی. اچھا آج کل تو بابے بھی بڑے خطرناک آ رہے ہیں. ایک بابا جی سے پوچھا 80 سال عمر کہ بابا جی وہ دین سیکھا ہے؟ تو کہا جی سیکھوں گا، میری بڈی کا انتقال ہو گیا ہے، میں ایک رشتے کا انتظار کر رہا ہوں. میں کہا بابا جی اب فرشتہ آئے گا، رشتہ نہیں آئے گا. فرشتے اور رشتے کے چکر میں ٹائٹ بابا ماشاء اب تو فرشتہ آنا رشتہ نہیں.
بابا جی تو میرے دوستوں بزرگوں اللہ کہہ رہے نکاح کر دوں گا جنت میں. میں اپنے گھر سے نکلا باہر تو میری گاڑی کھولی میں نے دروازہ ایک وہ فوجی جو ڈرائیور ہوتے ہیں اس نے گاڑی مار دی. میں نے ان لوگوں نے پکڑا. میں کہا تمہاری جنرل صاحب سے شکایت کرتے ہیں تم نے میرا 30,000 کا نقصان کر دیا اور گاڑی بھی دوست کی تھی اس کو کیا کہوں گا میں. تو سعید بھائی معاف ہے معافی تو نہیں ہے اور پکڑ ایسی کی تیسی تمہاری وہ رونا. میں کہا بھائی ایک شرط میں معافی چلا لگا کہ انشاءاللہ چل رہا. میں کہا چلا. میں گھر چلا گیا. مجھے بیوی نے پتا چلا خبر پھیل گئی وہاں کہ سعید انور صاحب کی جان بچ گئی ٹانگ بچ گئی کچھ بھی نہیں اللہ نے بچا دیا. تو میں نے بیوی نے مجھ سے کہا آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں آپ نے پیسے کیوں نہیں. میں کہا بیگم پوری بات سن لو پھر فیصلہ کرنا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی حق پہ ہو طاقت والا بھی ہو پھر بھی کمزور کو معاف کر دے قیامت کے دن اللہ حور جمع کریں گے اور کہیں گے جس حور پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں. میں 30,000 میں نکاح کر کے آ رہا ہوں تیرے نکاح میں تو 30 لاکھ خرچ ہوئے. کتنا سستا کتنے نکاح روز ہم کر سکتے ہیں. گالی دے دی کوئی بات نہیں. ایک نکاح ہو گیا جا معاف کیا نکاح ہو گیا. لڑکی پہ نظر پڑی نظر نیچے وہاں نکاح ہو گیا. اور جو نہ محرم کو دیکھ کے نظر نیچی کرتا ہے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں اور جو اس وقت دعا مانگے گا اللہ قبول کرتا ہے. لیکن اس وقت ایسی کھوپڑی گھومتی ہے دعا یاد نہیں رہتی. لڑکی دیکھ کے سبھی بھول جاتے ہیں. اللہ نے انسان کے اندر لڑکی کی کشش رکھی ہے میرے دوستوں کبھی تو ہے اتنی عمریں ملیں گی. لیکن ایک زندگی ہے چھوٹی سی بس تھوڑی سی زندگی ہے 60-70 سال وہ بس آدمی صحیح گزار لے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سارے حالات ٹھیک کر دے گا. تو دین کی بات سننا میں آپ سے گزارش کرنے ہیں کہ میں نے دور جانا سفر بھی ہے موٹی موٹی گزارش. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں. جنت کا وعدہ ہے. جنت کا وعدہ ہے جب لوگ جہنم سے نکالے جا رہے ہوں گے وہ ایمان جو صرف اللہ کو پتہ ہے. فرشتوں دیکھو میں تو یہ حدیث سن کے علماء سے حیران رہ گیا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ساتوں زمین آسمان میری مٹھی بھی لپٹے ہوئے. بخاری شریف کی روایت ہے ایک ہے تقدیر مبرم ایک ہے معلق. معلق فرشتوں کو پتہ ہے مبرم صرف اللہ کو پتہ ہے. وہ ایمان جو کسی فرشتوں کو نہیں پتہ جبرائیل کو اسرافیل کو میکائیل کو کسی کو نہیں پتہ صرف اللہ کو پتہ ہے. اللہ جب جہنم سے سب کو نکالیں گے ایمان والوں کو ذرہ تو اللہ اپنے پوری پتہ نہیں باہیں کیسے ہوں گی کھولیں گی. اللہ کی صرف کلائی ہے نا مٹھی میں ساتوں زمین آسمان آتا ہے تو اللہ جب پوری اپنی رحمت کھولیں گے کتنا جہنم میں آئے گا 3 دفعہ ڈالیں گے سب کو جہنم سے باہر. اتنا کیا کریم اللہ کیسا اللہ جو معاف کرنے کے لیے تیار ہے ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں. وہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے مسلمان جب نکلے گا نا کافر تانا دیں گے تیرے اسلام کا کیا فائدہ. اس وقت بیچارے کہیں گے ربما یبت الذین کفروا وکانوا مسلمین. ہائے کاش مسلمان ہائے کاش مسلمان. اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈراتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. تو کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں وہ ہم بھی ڈراتے ہیں کرکٹرز باؤنسر ہو جائے گی ڈرو. بغیر ڈر کے کوئی اسلام نہیں ہے بغیر ڈر کے کوئی ایمان نہیں. ایمان خوف اور امید کو کہتے ہیں. میں نے ایک مصری عالم نے مجھے بتایا اگر لوگ مجھے کہتے ہیں تم ڈراتے بہت ہو اور فضائل کا تو میں بتاؤ کیا کروں. وہ کہا بھائی ایمان کی علامت ہے یدون لکم خوف طمع. پہلے اللہ نے خوف کو بیان کیا پھر طمع کو بیان کیا. پہلے ایمان والا کون ہے جس کے اندر خوف امید پہ حاوی ہوگا. ہاں جب بالکل بوڑھا ہو جائے کتنا زبردست اسلام ہے کہ 70 سال تک 3 گھنٹے کی تہجد پڑھتا تھا اور 10 گھنٹے دین کا کام کرتا تھا. اب بوڑھا ہو گیا اٹھ نہیں سکتا اللہ بڑھاپے میں بھی سارے اعمال لکھ دیں گے. کتنا آسان. جوانی میں کرتا ہے بیماری صحت میں کرتا تھا بیمار ہو گیا جو اعمال صحت میں کرتا تھا بیماری میں وہی سارے اعمال لکھ. کھڑے ہو کے نماز نہیں بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لو وضو نہیں تیمم کر لو. کتنا آسان اسلام میرے دوستو. اللہ کا وعدہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی حسین کرے آپ. تو میرے دوستو مسلمان سے اللہ کے بعد جنت کا وعدہ ہے. اگر مسلمان مر گئے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کا جو وعدہ دنیا میں ہے وہ ہے مومنوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین. ہم تمہیں اونچا کریں گے اگر تم مومن ہوگے. آج ہم کہاں اونچے ہیں سچ بتاؤ. ہم آپ تو اچھے علاقے ہم تو ڈیفینس میں رہتے ہیں. ڈیفینس ہم کہتے ہیں آپ نے DHA کا نام سنا DHA ہم نے وہاں نام رکھا ہے DHA کا نام رکھا ہے ڈرپوکس ہسبینڈ ایریا. ڈرنے والے شوہروں کا ایریا. سب ڈرتے ہیں ماشاءاللہ.
DHA फेज 1 कम करता है, फेज 2 और आगे निकलते हैं, फेज 8 तक पहुंच चुके। आज हम घर पे ऊंचे नहीं है मेरे दोस्तों। हजरत रबी बिन आमिर अकेले 70% दुनिया के मालिक को जो अल्लाह ने बनाया था उसको अकेले तड़ी लगा के आ रहे। हम घर में कहाँ तड़ी लगाते हैं? बाहर कमतों में तो माँ बाप को मारे कोई मसला नहीं, बच्चे को आंख नहीं उठा सकते, बच्चा उठा के ले आए। लोगों को बड़ा शौक है बाहर जाने का, अल्लाह की कसम अभी अमेरिका, कनाडा, यूरोप करके आ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, तौबा तौबा, वहां के 90% मुसलमान कह रहे हैं जैसा भी पाकिस्तान है में वापस ले चलो, हमारे बच्चे तैयार हैं, हमारी बच्चियां तैयार। क्या जगह है यार, क्या जगह है, आप सोच नहीं सकते। हमारे गैर मुस्लिम शेख हाकिम जो पहले यहूदी थे, आलिम है, न्यूटॉन में पढ़ाते रहे, इब्न अब्बास से पढ़ाते रहे, वो अमेरिका 6 महीने तो 40 साल बाद इकट्ठे रहे। असल होता क्या मेरे दोस्तों, आप क्या अपनी तरफ से भी और अपने अहले मोहल्ला की तरफ से जब भी हमने हजरत से दरख्वास्त की है तो वो हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं और हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमाकर दीन की बात सुनने से, दीन की बात करने से अकल आती है। हमारी बच्चियां तो क्या जगह है यार, क्या जगह है, आप सोच नहीं सकते। हमारे गैर मुस्लिम शेख हाकिम जो पहले यहूदी थे, आलिम है, न्यूटॉन में पढ़ाते रहे, इब्न अब्बास से पढ़ाते रहे, वो अमेरिका 6 महीने तो 40 साल बाद इकट्ठे रहे। असल होता क्या मेरे दोस्तों, आपके यहाँ भैंसों के बारे बहुत होते हैं ना, जब भैंसों के मेरे बारे में जाओ तो बदबू आती है, 10 मिनट बाद बदबू खत्म हो जाती है। कहाँ गई भाई बदबू, खत्म हो गई। वो एक लड़की थी, वो थी उसकी अतर वालों की बेटी, बड़ा काम था उसका अतर का, उसकी शादी हो गई भट्टी वालों क्या, तो वो लड़की भट्टी वालों क्या रुखसत हो गई। अब भट्टी वालों क्या गई तो बदबू, चमड़े की बदबू, फला बदबू। उसने माँ बाप को फोन किया, किस मुसीबत में भेज दिया अम्मा। उसने कहा बेटा 1 हफ्ते रुक जा, कुछ बदबू खत्म हो जाएगी। उसने बच्ची ने फोन किया, अम्मा आपने सही किया, मेरी खुशबू ने बदबू खत्म कर दी। उसने खत्म नहीं की, तुझे बदबू की आदत हो गई। जब आदमी पब्लिक टॉयलेट में जाता है बदबू आती है, 5 मिनट बाद वो मोबाइल निकालता है, बदबू खत्म हो जाती है। तो वहां जो लोग रह रहे हैं ना, उनको कुफर की बदबू आना खत्म हो गई है, उनको शिर्क की बदबू खत्म हो गई है। तो शेख 6 महीने बाद पाकिस्तान आए, कहते हैं कराची पैर रखा मेरे ईमान की कैफियत बदली। इतना जबरदस्त मुल्क मेरे दोस्तों, जितना काबे के करीब रहेंगे, जितना वाईफाई के करीब रहते हैं ना उतना सिग्नल अच्छा, ये काबा का जितने करीब रहेंगे उतनी बरकतें होंगी। वहां माल है, बरकत है ही नहीं, बहुत माल है, बरकत ही नहीं है, यूं उड़ता है, यूं कैसे उड़ता है, वहां वक्त यूं जाता है। यहाँ तो आदमी, हम हरम में बैठे थे मस्जिद नबी में, एक बुजुर्ग मेरे साथ थे, रोजाना एक कुरान खत्म कर रहे थे और 6 घंटे दावत भी देते थे, लंबी नमाजी पढ़ते थे। कैसे कोई अमेरिका में पढ़ के दिखा दे, ये बरकत है। और अल्लाह ताला ने बरकत को किससे जोड़ा है? मस्जिद की मेहनत के साथ। इन्ना अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बरकतुन, हमने जो पहला तामीर बनाई है घर, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात थे, उससे भी पहले सबसे पहली इमारत कौन सी बनी भाई? काबा। क्यों बनी? ताकि लोगों को हिदायत मिल जाए और बरकतें मिल जाए। मेरे दोस्तों अगर हिदायत मिल गई, कुछ ना मिला, एक डुबकी मारेंगे अल्लाह जन्नत की सारी मुश्किलात पूछ जाएगा। हिदायत ना मिली, हिदायत मिल गई, कुछ ना मिला, एक डुबकी जन्नत के लिए यूं टिप मारेंगे अल्लाह, सारी तकलीफें भूल जाएगा। और हिदायत ना मिली और फिरौन बनी हुकूमत, नमरूद बनी जो है हुकूमत, कारोबार माल, एक जहन्नुम की डुबकी अल्लाह मारेंगे, सारी अय्याशी भूल जाएगा। तो हिदायत का ताल्लुक किससे है? मस्जिद की मेहनत के साथ। अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलावत व ज़का व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकुनू मिनल मुहतदीन। जो 4 काम करते हैं पक्के हिदायत वाले, ये मसाजिद को आबाद करते हैं, करके तो देखो, एक साल करके तो देखो, और नमाज कायम करते हैं, सबको नमाजी बनाते हैं, और ज़कात कायम करते हैं, सबका माल पाकीज़ा करते हैं, और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह ने मेरे दोस्तों जितने वादे किए हैं मोमिनों के साथ। मोमिन कौन होता है? हम माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें ईमान कान में डलवाया, पैदा होते ही अजान डलवाई है।
مسلمان کے گھر پیدا کیا. مومن ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا قالت العرب آمنا کہ اللہ کے رسول ہم ایمان والے بن گئے. اللہ نے وہی بھیجی قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ان سے کو بھی صرف اسلام قبول کیا ہے. ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوئے ڈاکٹر نہیں بنے 8 سال پڑھنا ہے. مدرسے میں داخل ہو مفتی صاحب نہیں پڑھے 10 سال پڑھنا ہے. ابھی کرکٹ ٹیم میں داخل ہوئے ابھی وسیم اکرم بابر اعظم نہیں بنے, ابھی محنت کرنی. ابھی اسلام قبول کیا ہے ابھی تم ایمان والے نہیں بنے. ولما يدخلوا ایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان دلوں میں گھسا نہیں. جب گولی بندوق میں جاتی ہے تو طاقت دکھاتی ہے. جب بیج زمین میں جاتا ہے تو طاقت دکھاتا ہے. 100 فٹ کا درخت نکل جاتا ہے. یہ ایمان دل میں ڈال کے تو دیکھو پھر دیکھو مسلمان کی طاقت کیا میرے دوستو. کائنات میں سب سے طاقتور چیز مسلمان ہے. ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ پہاڑوں سے طاقتور, آسمان سے تک کائنات کے طاقتور تیری عمل ہے یہ صدقہ دینا میرے دوستو. اب مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن بن جاؤ سارے مسئلے حل ہو رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے مومن کو عزت والی رزق دوں گا. عزت والا رزق میرے دوستو آج سب پریشان ہیں اللہ کی قسم. ذلت والی روزی, عزت والی روزی گھر بٹھا کے اور سکون سے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کیا آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی, جو بھی نیک عمل کرے عورت کے پر وہ مومن شرط مومن ہو. اللہ کہہ رہے ہیں تاکید کے ساتھ لام نون ملا کے کہ میں اس کو دنیا میں جنت کی پاکیزہ زندگی پسند کروں. اللہ کی قسم یہ سچ آیت ہے, سچی آیت ہے. ان زمان سے پوچھ لو کیا کروڑوں میں تھی زندگی ہے پاکیزہ حیات میں نہیں تھی, کبھی تو 4 مہینے لگے. پوچھو جنید جمشید سے قبر سے کہ جنید بھائی آپ کا کیا حال ہے, پاکیزہ زندگی تھی وہ ناچ گانے میں. پوچھو یہ ابھی بابر اعظم نے بھی سروزے لگائے ہیں, پرسوں ترسوں بھی مجھے ملا اور ماشاءاللہ 5 نمازیں تہجد. میں کہا بابر بھائی ہار کے کہتے ہیں بھائی ہماری اللہ نے ہارنا لکھا تھا ہمیں وہی منظور ہے, بس ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میرے دوست بزرگوں مومن بن جاؤ گے پاکیزہ ترین زندگی, صحت ہوگی, سکون ہوگا, چین ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, لوگ محبت کریں گے. آج لوگ بیوی سے محبت کو ترس رہے ہیں. آج لوگ ترس رہے ہیں بیوی محبت نہیں کرتی, لوگ ترس رہے ہیں شوہر محبت نہیں, لوگ ترس رہے ہیں بچے محبت نہیں کرتے. کیوں محبت میرے دوستو اللہ ڈالتے ہیں. اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں نبی جی آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے آپ صحابہ میں محبت نہیں پیدا کر سکتے, یہ اللہ نے ان کے اندر محبت پیدا کی. تو میرے دوستو مومن بن جاؤ. قرآن کہتے ہیں مومن کے لیے قرآن میں شفا ہے. میں ابھی ایک مدرسے والوں کو میں نے کہا کہ بھئی وہ کچھ کینسر ہوئے ہیں 2-3 ہمارے اقرب کو, تو سورہ انعام 11 دفعہ پڑھ کے, ایک کسی مجھے شیخ نے بتایا عرب کے کہ سورہ انعام 7 دفعہ درود ابراہیمی شروع آخر میں اور 11 دفعہ سورہ انعام جو ہے نا دم کر کے اس میں 10-11 کین لے لو. تو میں نے مدرسے کین بھیج دیے, میں نے کہا اس کو دم کرا دو. اس کو دم کرا دیا, مفتی صاحب نے کرا دیا, تو خیر میں نے وہ دے دیا, میں بھول گیا. ابھی مجھے مفتی صاحب ملے کہ سعید بھائی اللہ کا فضل ہے وہ پانی میں نے بھی دم کرایا بچوں سے, اور نابالغ بچوں کا دم, ہمارے تو ناک میں دم ہے نا, ہم ناک میں دم کر سکتے, کان میں ہم سے دم نہیں ہوتا. ناک میں جتنا مرضی دم کرا لو بھی کر دیں گے انشاءاللہ. تو بچے نابالغ ہوتے ہیں کہ گناہ نہیں لکھے جاتے, تو نابالغ بچوں سے دم کرایا کرو, سورہ فاتحہ کر تو کیسے علاج ہے. کیا نابالغ بچوں سے دم کرایا, میں تو بھول گیا. مفتی صاحب نے بھی مجھے پچھلے ہفتے کہا سعید بھائی اللہ کے فضل سے سینکڑوں آدمیوں کا کینسر کا علاج پانی نے کیا. قرآن میں شفا ہے بھائی, ہر آیت میں شفا ہے, لیکن شرط ایمان والا, شرط ہے مومن ہو, شرط ہے تقوی, ورنہ انما یتقبل من المتقین. تقوی کے بغیر کچھ قبول نہیں, دعا قبول نہیں, عمل قبول نہیں. جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں, جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں, جو نشہ کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں. میرے دوستوں مومن بننا بہت آسان ہے. سائیکل دیکھو, سائیکل چلانا نہیں سیکھی. ہمارے یہاں لاہور میں ایک پائلٹ وہ 777 اڑا کے امریکہ جاتا ہے 14 گھنٹے میں, سائیکل پیڈل مارتا ہے نیچے گر جاتا ہے. بتاؤ جہاز چلانا آسان ہے, سائیکل اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی, جہاز اڑا سیکھ لو آسان ہو جائے, نہیں سیکھو گے مشکل ہو جائے گا. تو سیکھنا. تو میرے دوستوں مومن بن جاؤ گے تو عزت والی روزی ہے. مومن کی ایک آخری آیت میں 3 علامت بتائی گئی, یہ 3 کام کر لو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں حق رہنا نصر مومنین, حق رہنا ننج المومنین. اللہ کے حق ہے مومن کی نصرت کرنا, اللہ کا حق ہے مومن کو نجات دینا, مومن کو جنت فردوس ملے گی. قد افلح المومنون. فلاح کہتے ہیں
दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। दुनिया भी बेहतरीन, जन्नत वाली जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन, बगैर पंखों के नींद, बगैर एसी के नींद, बगैर खाए तस्बीह से पेट भरेगा इंशाअल्लाह, बगैर पैसों की इज्जत, सारा कुछ अल्लाह देंगे। ये असबाब मेरे दोस्तों, ये इम्तिहान के लिए है, इनमें खुद कुछ भी नहीं है। अल्लाह छुरी से काटे, छुरी से ना काटे, इस्माइल इस्लाम छुरी से कट ही मेरे। ये पानी इम्तिहान के लिए, ये कौम की पानी के बगैर प्यास बुझा दी, एक की पानी के साथ प्यास और बढ़ा दी। पानी में प्यास बुझाने की ताकत नहीं है। आग अंदर अल्लाह का अमर चल रहा है, आग जलाती, हम देखते हैं जब चाहे आग से बुझाना निकाल दें। इब्राहिम इस्लाम 40 दिन आग में जन्नत का खाना खा रहे, पानी डुबोता है, हम देखते हैं जब चाहे डुबोला निकाल लें। मूसा साहब की सारी फौज कौम से पानी से निकल गई। अल्लाह पहाड़ी से हामला उठी निकाल दें, ऊँट उठने की जरूरत नहीं है, माँ बाप के बगैर आदमी साहब को पैदा कर दें। ये असबाब इम्तिहान के लिए है कि दुकान तू लगा, हुक्म है दुकान पे जाओ, वक्तबू तलाश करो रोजी। लेकिन इम्तिहान क्या है कि तू दुकान को रब मानता है, मुझे रब मानता है। तू दुकान को रब मानता है तो दुकान में झूठ बोलेगा, अल्लाह को रब मानता है कभी झूठ नहीं बोलेगा। याद रखना मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह झूठे को नाशुक्र को हिदायत नहीं देता। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, अल्लाह इसराफ करने वालों को और झूठों को कभी हिदायत नहीं देते। तो 3 काम कर लो, मोमिन की अलामत, पक्का मोमिन, उलाइका हुमुल मुमिन हक्का लहुम मग़फ़िरतुन रिज़्क़ुन करीम, ये पक्के मोमिन हैं। ये जो 3 काम कर रहे हैं, इनके लिए वहां मग़फ़िरत है, दुनिया में इज्जत वाली रोजी है, ऐसी रोजी मिलेगी अल्लाह की कसम। ये मौलाना गवाह है, हज पे एक आदमी मेरे पास आया परेशान, उनका मुरीद था, खैर मेरे पास मौलाना मिलाया, मेरे साथ वापसी में गाड़ी में गया, मैंने उससे बातें की, मैं कहा दुबई में रहते बुजुर्ग हैं उससे मिल लेना। मिला, अभी मुझे फोन आया कि सईद भाई जो आपने बातें की थी मैंने अमल शुरू किया, अभी हज को 1 साल तो नहीं हुआ ना, कि अल्लाह ने दुनिया जो है ना मेरी 30 गुना और बढ़ा दी। मैंने अपने पैसों से घर लिया और नीचे पूरा मेहमान खाना सिर्फ जमातें ठहरेगी। मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, देखो हमें माल मोमिन के लिए क्या है, खैर है, नेमत है, लेकिन माल शर भी है। कारून का माल जो है उसको जहन्नुम में ले गया और उस्मान गनी का माल उनको फिरदौस में ले गया। अशरफ बशरा माल, देखो माल कहाँ तलाश कर रहे हैं, कभी दुबई में कभी चाइना में। देखो एक 14वीं चांद है, उसका साया तालाब में नजर आया, किसी बेवकूफ ने चांद पकड़ने के लिए तालाब में छलांग मार दी। ये पागल है नॉर्मल है, बताओ भाई, ये चांद पकड़ने मिल गया, ये चांद इधर वसीम अकरम, इधर वकार, इधर मैं, इधर हम चांद चांद, किसी ने कहा पागलों चांद है, ये तो साया है। दुनिया में रोजी का साया करता है, रोजी नीचे नहीं है, किसी सबब में नहीं है। हमारी नजरों का धोखा है, नजर यहाँ आती है जैसे चांद नजर आता है, नजर आ रहा है डिग्री में, नहीं, डिग्री से रोजी का कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया के अमीर तरीन लोग बगैर डिग्री के हैं, बगैर मैट्रिक के हैं। मैं सबसे मिल गया अक्सर से, आमाल के लफ्ज में माल है, माल, ठीक कर ले, माल ही माल है। हमें दुबई में कुछ दिखा रहा है, कोई चाय, माल। भाई टूटियों में पानी होता है, टैंकी में होता है, बताओ? टूटियों में, हम टूटियां बदल, टैंकी में पानी है, तो टैंकी वहां अल्लाह कह रहे हैं वफिस समाए रिज़्क़ुकुम तू वतून, जो रिस्क तुमसे वादा किए वो आसमानों में। और अगली आयत में अल्लाह ने कसम खाई है, अल्लाह कसम खाता है तुम्हारा रिस्क आसमानों में, नीचे नहीं है। फिर अल्लाह समझाता है, अफराइतुम अंतुम तदरून अम नहनु ज़ारिऊन, जो जमीन में दाना डाला है बगैर रंग के, उसको अनार तुमने बनाया है। जो बगैर जायके के दाना डाला है उसमें मिठास तुमने डाली है, आम को मीठा तुमने किया है, मिर्च को तेज तुमने किया है, नींबू को खट्टा तुमने किया। मेरे दोस्तों यही तो हम फंसे हुए हैं। हम रिस्क को, अल्लाह कह रहे हैं रिस्क तुम्हारा आमाल के साथ जुड़ा है, आमाल के साथ। हदीस में आता है, सही हदीस, कि जो रिश्तेदारियां जोड़ता है और माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह इसकी उम्र भी बढ़ा देते है, इसकी रोजी भी बढ़ा देते है, उम्र भी बढ़ जाए। हदीस में आता है नेकियां उम्र बढ़ाती है, गुनाह हमारे घटा देती हैं। 3 काम कर लो मेरे दोस्तों, रिस्क मिलेगा। रिस्क कहाँ है? कुरान कह रहा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम गुनाह छोड़ दो, बस हराम छोड़ दो। आज मुसलमान माशाल्लाह इतना ईमान तो आ गया, इबादत कर रहा है, लेकिन हराम नहीं छूट रहा। कल मुझे कुछ सेठ मिले, मैं कहा कसम खा के बताओ बदवा दे दूंगा, तुम तिजारत में झूठ बोलते हो। कहा झूठ के बगैर काम ही नहीं हो सकता। कितना बड़ा
یعنی اللہ معاف کرے، یہ یقین صحیح بھائی، جھوٹ کے بغیر سوال نہیں بکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا نہ جھوٹ بول سکتا، نہ مومن دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ میرے دوستو، جھوٹ میں تو اللہ ہدایت بھی دیتا۔ جو آدمی جھوٹ کے ساتھ مال کماتا ہے اور چندہ بھی کرتا ہے، اللہ سارا مال واپس لوٹا دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہدایت کے بغیر آخرت نہیں ہے، ایمان کے بغیر آخرت نہیں ہے۔ تو روزی کہاں ہے؟ حرام چھوڑ دو، اتنی روزی دیں گے تو میں گمان نہیں کہاں سے ملے گی۔ اللہ کہہ رہے نماز بناؤ، یہ والی نہیں T20 نماز ٹکا ٹک ٹکا کہاں نہیں، نماز بناؤ ذرا۔ ڈاکٹر کا انتظار کتنا کرتے ہیں بتاؤ؟ 3 گھنٹے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، کتنی فیس؟ 5 لاکھ۔ یہ نہیں ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ امام کا انتظار 5 منٹ نہیں ہوتا ہم سے، کتنی لمبی لائن لگاتے ہیں، وہ ڈیفینس میں آتے ہیں 8 گھنٹے شناختی کارڈ کے لیے، لیکن میرے دوستو AC کی مسجد میں 5 منٹ دل نہیں لگتا۔ نماز بناؤ، نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا، پھر دیکھو روزی کیسے ملتی ہے۔ قرآن سورہ واقعہ پڑھو، روزی کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ ذکر کرو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ساری روزی کے مسئلے حل۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے مومن بننا پڑے گا، پھر اللہ کا غیبی نظام چلے گا۔ آسمان روزی کا ہے، اور فی السماء رزقکم وما توعدون، اور اللہ فرما رہے وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، ساری زمین کی مخلوق کو روزی پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ آج کتنے ساری گھر میں کما رہے، اللہ کہہ رہے تم کیوں تھک رہے ہو؟ اے آدم کی اولاد، جس چیز کے لیے میں نے تجھے پیدا نہیں کیا، کیوں اس کے لیے تھک رہا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کے بھائی چچا زاد علی رضا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس 5000 بکریاں آئی ہیں، مجھے دے دیں۔ کہ علی تجھے 5000 بکریاں دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ 5 دعائیں لے کے گئے، بکریاں نہیں لی۔ حضرت فاطمہ آئی خادم لینے، خادم نہیں تسبیح فاطمہ دی۔ حضرت فاطمہ پھر آئیں بکریاں لینے، بکریاں نہیں 5 دعائیں سکھائیں۔ میرے دوستوں، ہمارے حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اسباب سے نہیں ہے۔ اسباب امتحان ہے، اللہ اسباب سے کر دیتے ہیں، جیسے کیا ہے پانی سے پیاس بجھا دی۔ اللہ اسباب کے خلاف بھی کرتے ہیں، اگر پانی کی پیاس بجھا دیتے ہیں، ڈنڈے کو سانپ بنا دیں، سانپ کو ڈنڈا بنا دیں۔ تو 3 کام کرنے ہیں، آج سے نیت کر لو، شروع کرنے۔ نمبر 1، اللہ پہ ایمان کو ٹھیک کرنا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا۔ جو آدمی 3 کام کرے گا، اللہ کو رب بنا دے گا، اللہ پہ ایمان لائے گا اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا، پوری دنیا میرے دوستوں میرا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہمیں اللہ نے مسلمان کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ نکلو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت و برائی سے روکو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میں نے مولانا سید خان صاحب سے سنا جو عربوں میں بیان کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کے دعوت دے گا، اللہ اس کا ایمان اپنی ذات پہ بڑھائے گا۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ دیکھو، ایک دل میں ایک آنکھ یہاں ہے، ایک دل میں ہوتی ہے نا۔ اگر آپ کے دل کی آنکھ کھل جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایمان کیسے بنتا ہے؟ نکل کے دعوت ہو۔ ایمان کیسے بنتا ہے؟ جب یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان دعوت دینے سے، قرآن سارا دعوت ہے، دعوت سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن 2-3 شرائط ہیں ہدایت کے لیے۔ سب سے پہلی شرائط ہے کہ دین سیکھنے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جیسے میں دنیا کی قربانی دی، میں 10 مہینے گھر سے باہر رہتا تھا ملک کے لیے کہ کرکٹ کھیلنی ہے، ملک کو جتانا ہے، تو میں کتنی قربانی، ولیمے کے دوسری رات بیوی چھوڑ دی، چلا گیا میں کہ میں جا رہا ہوں سفر سنگاپور، اکیلی بیوی کو لاہور میں، میری بیوی کراچی کی ہے، میں لاہور میں رہتا تھا، تو میں اس کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کے گیا۔ میں نے بیوی کے ساتھ رہنا قربان کیا۔ میں اپنی ایک ہی بیٹی تھی 3 سال کی، کئی دفعہ چھوڑ کے میں گیا، میں نے قربانی کی۔ بغیر قربانی کے دنیا نہیں ملتی تو آخرت کیسے ملے گی؟ ہم ملت ابراہیم ہیں، ہمیں قربانی دینی پڑی۔ آج مسلمان ملت ابراہیمی کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن ڈالر کے لیے بچے چھوڑ دیتے ہیں، بیوی چھوڑ دیتے ہیں۔ امریکن پاسپورٹ کے لیے 10-10 سال لوگ چھوڑ کے امریکہ میں گئے، ریال کے لیے سعودی عرب 5-5 سال بیٹھے ہیں بچے، لیکن اللہ کے دین کے لیے آج بھی بچے چھوڑنے کو تیار ہیں۔ کر رہے ہیں ہم دنیا کے لیے۔ صحابہ نے دین کو یہاں رکھا، پھر دنیا میں لگے۔ ہم نے دنیا کو یہاں رکھا ہے، پھر دین میں۔ ٹائم ملے گا تو کریں گے۔ اللہ نے انبیاء کا قتل کرا اس دین کے لیے، اور ہم انبیاء کی زندگی پہ قتل کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے۔ صحابہ کے نزدیک دنیا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کو، لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اے نبی اس دنیا کے فائدے کو آپ اٹھا کے نہ دیکھ۔ اللہ کی بنائی ہوئی گھٹیا ترین چیز ہے دنیا،
करीब तरीन चीज, घटिया तरीन चीज। तो 3 काम कर लो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करो। क्यों नहीं कर रहे? ईमान कमजोर है। और जो निकलते हैं उनकी नुसरत करो, उनकी मदद करो। जैसा हिजरत की महाजरीन ने, अंसार ने अपने घर में ठहराया, उनको खाना खिलाते थे, उनको हदिया देते थे, अच्छा माल उनको खिलाते थे, घटिया खुद खाते थे। अल्लाह ने फिर अंसार का दर्जा क्या बुलंद किया। तो मेरे दोस्तों, पहली चीज है ईमान बना लो बस। ईमान बन जाएगा, सारे मसले हल होंगे। ईमान बन जाएगा, दुआएं कबूल होंगी। ईमान बन जाएगा, अल्लाह ऊंचा करेंगे। ईमान बन जाएगा, कुरान से शिफा मिलेगी। ईमान कैसे बनेगा? ईमान कहाँ बनता है? बस ये जरा सी याद दहानी कराने आया हूँ कि देखो, हर चीज बनने की जगह है। मैं क्रिकेटर ग्राउंड में बना हूँ, घर में नहीं बना। जो आदमी स्विमर बनना चाहता है, तैराक, उसे पानी में उतरना पड़ेगा। जो पायलट बनना चाहता है, उसको जहाज में जाना पड़ेगा। जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी की 10 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। जो इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी यूनिवर्सिटी की मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज की मेहनत है। जो ईमान वाला बनना चाहता है, उसको मस्जिद की मेहनत करनी पड़ेगी। ईमान बनने की जगह सिर्फ मस्जिद है। कितनी खूबसूरत आयत है, वलो अन्ना अहल कुरा आमन वत्तक़ू। अगर बस्ती वाले ईमान लाके तकवा बना लें, 2 तारे बिजली की ले आए बस, लाल और काली। अभी सिर्फ ये लाल काली चल रही है नमाज़ें, लाल ब्रेक फेल है। आपको मैं 3 करोड़ की गाड़ी दूं और जाओ नारायण कागन फैमिली को ले जाओ, ब्रेक नहीं, आप जाओगे? भाई बगैर ब्रेक के क्या इस्लाम है? आज ब्रेक नहीं है। गुस्सा करना हराम है, ब्रेक नहीं। लड़की देखना क्या है? ब्रेक नहीं। झूठ बोलना ब्रेक नहीं। ग़ीबत पे ब्रेक नहीं। गाने पे ब्रेक नहीं मेरे दोस्तों। तो ईमान तकवा का बनता है। ईमान तकवा बनने की जगह मस्जिद है। और ईमान तकवा कहाँ होता है? दिल में होता है। और दिल बनने की जगह मस्जिद है। इंसान बनने की जगह मस्जिद है। इंसान को डॉक्टर बनाना है, आप सबको पता है, DMC, LMC, SMC। इंसान को इंजीनियर बनाना है, NED, दाऊद बनाओ। इंसान को पायलट बनाना है, एविएशन में भेजो। इंसान को लॉयर बनाना है, इसको लॉ कॉलेज में भेजो। इंसान को इंसान बनाना है, ईमान तकवा बनाना है, दिल बनाना, उसकी जगह मस्जिद की मेहनत है। मुझे एक डॉक्टर ने फोन किया, बहुत परेशान था, इधर तालीम में बैठा हुआ था। मुझे फोन आया उसका 6 महीने बाद कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम्हारी मैंने मस्जिद की मेहनत की बयान सुना, अल्लाह ने 6 महीने मेरे सारे मसले हल कर दिए। सारे मसले हल हो गए। इन तस्ला यंसुरकुम, तुम मेरे काम करो, तुम्हारे सारे काम करो। मेरे दोस्तों, अभी कहाँ हमने मगरिब पढ़ी, मौलाना ने तिलावत की, मगरिब में नहीं, हाँ मगरिब में, कि अल्लाह कुरान में कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने सिर्फ तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम रिज़्क़, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए पैदा नहीं किया। एक जरूरत है, पेशाब करने के लिए पैदा थोड़ी हुए, एक जरूरत है, इसे रोजी की जरूरत है। अल्लाह वादा करे रिज़्क़ुन करीम, इंसान के पास रिज़्क़ खुद आता है, हाथ से आता है। जानवर जाता है रिज़्क़ की तरफ, हम जानवर नहीं है। हम मेरे दोस्तों मुकर्रम है, हम मुकर्रम है। तो ईमान बना लो, हिजरत भी आसान, नुसरत। देखो हमारा ईमान क्रिकेट पे था, तो क्रिकेट की हिजरत बहुत आसान थी। 10 महीने क्रिकेट के लिए, घर छोड़ना आसान, बीवी छोड़ना आसान, बच्ची छोड़ना आसान, सब छोड़ना आसान। दिल में ईमान था कि क्रिकेट बननी ही हमारी जिंदगी बन जाएगी। सिर्फ धोखा था, सिर्फ कुछ भी नहीं था। जिस चीज का ईमान जिसमें होता है कि मुझे एक अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाए, मेरी जिंदगी बन जाएगी, वो अमेरिकन पासपोर्ट के लिए सब कुर्बानियां करता है। जिसको यकीन हो जाता है एक दफा $1 लाख मेरे पास आए, मेरे हालात ठीक होंगे, हमने तो आज तक देखे नहीं, वो डॉलर के पीछे दौड़ लगा था। जिसको ये यकीन हो जाए अल्लाह जिंदगी बनाएगा, अल्लाह मेरी जिंदगी बगाड़ेगा, अल्लाह सब कुछ करेगा, मेरे दोस्तों फिर यकीन बनाने के लिए सब कुछ करता है। अब यकीन कैसे बनता है? सबसे पहले बनने की जगह मस्जिद है। बेईमानी की जगह में ईमान नहीं बनता। एक आदमी टॉयलेट में जाए, परफ्यूम चेक करे, कैसे चेक करेगा? भाई टॉयलेट में ही परफ्यूम तो परफ्यूम शॉप में चेक होता है। ईमान बनने की जगह तकवा बनने की मस्जिद है। और कैसे बनता है ईमान? तकवा बनने के 4 रास्ते हैं जो दिल में जाते हैं। और यही मेहनत हमारी क्रिकेट में थी। आप क्रिकेट यहाँ शायद आप इंतजाम से अच्छी खेल लो, लेकिन जब 1.25 लाख का मजमा आता है ना, तो आदमी में हाथ पैर कांपते हैं, है ना। जब आदमी अकेला कुरान पढ़ो, उस्ताद जी आ जाए, तो आदमी के हाथ पैर फूटते हैं। हमारे मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब थे, पश्तो वाले, वो पहले फाजिल आलिम थे रायगढ़ के। वो उनमें इतना रोब था, वो गुस्से में कभी ऐसे ना मारते नहीं थे, लेकिन डंडी जमीन पे मारते थे, कई तालिब इल्मों का पेशाब निकल जाता था रोब की वजह से। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने उस्ताद का इतना रोब रखा हुआ तालिब इल्मों में। ये आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये आपको सिर्फ मदरसे ही मिलेगा। उस्ताद का अदब,
اور استاد کی جو ہے وہ اس کا خوف میرے دوستوں. تو ایمان بننے کے 4 راستے ہیں. بولنا جیسے سن رہے ہو میں بول رہا ہوں, سوچنا اور دیکھنا, یہ 4 راستے ایمان بناتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها وآذان یسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. غور سے سن لو, جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے نہ تمہارا دل کی آنکھ کھلے گی نہ کان, نہ تمہارے دل کی عقل کھلے گی. تو پہلی چیز ہے قربانی, نکلنا پڑے گا. نمبر 2, عجیب آپ کو بات بتاؤں کہ جب عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا, تو عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے عزیر آپ کو یقین نہیں. اللہ دل کی تسلی کے لیے پوچھے اطمینان, اللہ نے آپ کو سلا دیا. جب آپ سوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کھانا اور پانی تھا اور ایک خچر تھا آپ کے پاس ہیمار. جب آپ کو اللہ نے اٹھایا ہے تو سب سے پہلے پوچھا اے عزیر یہ بتاؤ آپ کو کتنا ہم نے سلایا. تو عزیر علیہ السلام نے کھانا دیکھا اور پانی دیکھا, دونوں تازہ, کھانا گرم پانی ٹھنڈا, اور ہیمار بالکل مردہ, ہڈیاں بھی چورا چورا, گوشت تو تھا ہی نہیں. تو عزیر علیہ السلام نے سب کچھ دیکھ کے کہا ایک دن نہیں, آدھا دن نہیں, ایک گھڑی. کہے عزیر آپ کو 100 سال ہم نے سلایا, 100 سال. اور دیکھو کھانا پانی تازہ ہے, اب آپ کے سوار پہ ہم ہڈی اور گوشت چڑھا کے دیکھتے ہیں. تو میرے دوستوں اگر غیبی نظام دیکھنا چاہتے ہو ایک دفعہ اس دنیا سے آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. جب موت آئے گی نا سب نظر آ جائے گا. بعد یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انہم, اے اللہ میں نے دیکھ لیا سن لیا مجھے واپس لوٹا دے. اب نہیں لوٹے گا. تو میرے دوستوں آج تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں نا کچھ نہیں نظر آتا ان کو, آتے ہیں پھر مسجد سے غائب, چلے کے بعد غائب. 4 منٹ کیوں کہ یہ دنیا ساتھ لے کے گئے تھے. یہ دنیا کی جب تک آپ دنیا سے نظریں بند نہیں کرو گے, اللہ کی قسم مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, اور میں نے حاجی صاحب سے خود سنا ہے کہ جو آدمی 40 دن دنیا سے آنکھیں کان خیالات بند کر لے اور 40 دن حشر میں آتا اس کا اثر ہوتا ہے, صرف اللہ کو سنے اللہ کو بولے, اللہ تعالیٰ اس کو غیبی نظام آنکھوں سے دکھائے گا. اللہ اس کو اپنی زیارت کرائے گا کیسے میرا نظام چل رہا ہے میرے دوست. لیکن ہمارا کیا آج دنیا سے کٹ نہیں پا رہے. نماز میں بھی دنیا, فون وائبریشن پہ, نماز سے پہلے موبائل پہ بات کرنا, نماز کے بعد سب سے پہلے موبائل چیک کرنا. بستر سے اٹھتے حضرت حارث کہہ رہے ہیں میں اٹھتا ہوں سب سے پہلے کیا دیکھتا ہوں, دل کو. یہ دنیا سے قائد نہیں ہوتا ہے. میں سب سے پہلے موبائل کو دیکھتا ہوں کتنے واٹس ایپ رات میں مس ہو گئے, کتنے ای میل مس ہو گئے, سب سے پہلے سیل فون چیک کرتا ہوں. تو پہلی شرط قربانی ہے, دنیا کے لیے دینی پڑے گی, نکلنا پڑے گا. نمبر 2 دنیا سے کٹنا پڑے گا. نمبر 3 کیا ہے, حضرت ابراہیم اسلام نے کہا اے اللہ یہ بستی کیسے زندہ کرے گا. آپ کو یقین نہیں, کہ یقین ہے دل کے اطمینان کے لیے. کہ ابراہیم 4 پرندے لے لیں, چاروں کو اپنے سے مانوس کریں, چاروں کو مانوس کریں. اب چاروں کو مانوس ہو گئے, اب چاروں کو ذبح کریں, گردنیں الگ کریں اور چاروں کی باڈی کیما کیما کر کے ملا دیں اور 4 جز بنائیں اس کے, اور ایک جز کو وہ پہاڑ اوپر ہے وہاں جا کے رکھ کے آئیں, پھر واپس آئیں. کرے گا میں اپنے آنے تک سارے راستے اپنے آنے کے کھول دوں گا. واپس گیا پہاڑوں پہ اور بوٹیاں چل کے گئیں اور وہ ساری وہاں ملی اور گردنیں جا کے فٹ ہوئی اور چاروں پرندے اصلی حالت میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو دین میں میرے دوستوں غیبی نظام دیکھنے کے لیے قربانی چاہیے اور دنیا سے کٹنا پڑے گا. 3 دن 40 دن 10 دن 20 دن مہینہ اور مجاہدے کرنے پڑیں گے. کرنا کیا پڑے گا, ہم نے 4 کام حاجی صاحب کرتے تھے, ہر مسلمان کو سمجھا دو بس. اس کو بولنا ہے روزانہ ورنہ ایمان نہیں بنے گا. اس کو سننا 4 کام. نمبر 1, اس دنیا میں آج جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ یہ زلزلہ کس نے بھیجا؟ مراکش کا. تو ہم حکومتوں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ یہ لیبیا کا سیلاب کس نے بھیجا؟ یہ جو 20,000 آدمی شہید ہو گئے کس نے بھیجا بھائی؟ اللہ. یہ جو پاکستان میں فلڈ آئے بلوچستان سندھ میں اس کا خالق کون تھا؟ اللہ. یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. حیات کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں ان کو کہو ما اصابت مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آئی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اللہ کی قسم بد نظری تو چھوڑ کے دیکھو اللہ کیسے نظر آئے گا. جو آدمی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے یہ کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. پتہ نہیں قیامت کے دن بھی کیا عجیب بات کی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میری نصیحتوں سے منہ موڑے گا, میری نصیحتوں کو بھول جائے گا, میں قیامت میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا,
वो बंदा उठ के कहेगा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा क़द कुन्त बसीरा, ए अल्लाह मुझे तो दुनिया में आंखें थी, ये अंधा क्यों कर दिया? उस दिन अल्लाह के क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा कज़ालिका यौम तुनसा, जैसे मेरी नसीहतें की जाती थी हर जुमे को हर मेंबर पे, तूने उनको भुला दिया, आज अल्लाह तुझे अपनी जात से भुला देता है। ये जो सारे हालात है ना मईशत, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। रोजाना फरिश्ता पूछता है अल्लाह डॉलर कितने का कर, 400 का कर दो, अल्लाह पेट्रोल 300 का कर दो, कोई फायदा नहीं जुलूस निकालने का, तुम अल्लाह से मामला ठीक कर लो, अल्लाह सारी मखलूक से मामला ठीक कर देगा। एक अल्लाह को राजी कर लो, सारी मखलूक राजी हो जाएगी। मैंने 20 साल इतना माल खर्च किया है बीवी पे, रिश्तेदारों पे, कोई सेट नहीं हुआ भाई। एक अल्लाह को सेट कर लो, सारे रिश्तेदार अल्लाह सेट कर देगा, सारा कुछ सेट कर देगा मेरे दोस्तों। तो पहली बात अपने आप को समझानी है, मुसीबत कौन भेज रहा है? अब हम गीबत कर रहे हैं हुकूमत की, पुलिस की, अपने मुल्क की। मेरे दोस्तों सब कुछ हमारे कसूर है। ज़ाहिर फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कज़य्यिन नास, जितना फसाद हो रहा है तुम्हारे गुनों की वजह से। इतनी खतरनाक आयत है जिससे मैं गुजर के आ रहा हूं और कई मुल्कों को देख के आ रहा हूं, कितनी खूबसूरत है ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये सब हमारे अमाल है। अल्लाह फरमाते हैं नबी जी कुछ नहीं छोड़ा अल्लाह ने। अल्लाह फरमाए नबी जी बताएं इनको क्या है वो आयत क्या है, तरफ़ल्लाहु मसलन क़रिया, ए नबी बयान कीजिए एक बस्ती की मिसाल, कानत आमनतन मुतमइन्ना, थी बड़ी अमन में और इत्मीनान में, बहुत मजे में, यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, और पेट भर के खाते थे हर जगह से रोजी आ रही थी। उन्होंने क्या किया? फकफर बिअनमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों से कुफर कर दिया। नेमत से कुफर किया है, फजर यहाँ पढ़नी चाहिए थी, बिस्तर में सो रहा है, इसको कुफर का है, इसको जुल्म का है, इसको निफाक का है। माल लगाना चाहिए था तालीम में, शादियों में खर्च कर रहे हैं, तो 50-50 लाख की शादी, 5 करोड़ की शादी, ये माल खर्च कर तालीम पे, ये तामीरों पे लगा रहे हैं। टॉयलेट हमारे यहाँ बनते हैं 5-5 करोड़ के मेरे दोस्तों, बाथरूम 5 करोड़ का। कह रहे अल्लाह ये महंगाई नहीं मेरे दोस्तों, हमारी बरकतें निकल गई हैं। तो जितनी मुसीबत आज हम पे आ रही है, कौन भेज रहा है भाई? अल्लाह। इसको दिल को समझाओ, दिल नहीं मान रहा, दिल रुकू में जाके कह रहा है वो हुक्मरान आ जाए हालात ठीक हो जाएंगे, फिर उठता है वो आ जाए हालात नहीं, हालात अल्लाह ठीक करेगा अमाल से। कोई एक नफा सारी दुनिया मिलके तुझे नफा पहुंचाना चाहे तो नफा अपने लिखा उससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक पूरी फौज नमरूद की, एक इब्राहिम इस्लाम का बाल नहीं जला सकी, अल्लाह ने पूरी फौज को मच्छरों से मार दिया। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं किसी की। तो पहली बात दिल को क्या समझानी है भाई? मुसीबत कौन है? अल्लाह। नंबर 2, इस सारी कायनात का राज़िक कौन है? अल्लाह। हम अफ्रीका गए, वहां ज़ैम्बिया पता नहीं हरारे, तो मगरमच्छ बड़े बड़े हमने देखे, बड़े बड़े पालतू मगरमच्छ। वो एक मगरमच्छ छोटा सा मेरे हाथ पर रख दिया, वो ऐसे ऐसे हिल रहा था, मैंने फेंक दिया। वो मगरमच्छ ने गोश्त खाया, बहुत सारा गोश्त। उसके बाद वो मगरमच्छ गोश्त खा के इधर उधर घूमे और जाके आंखें बंद करके ऐसे हो गए, आंखें बंद करके। तो मैंने पूछा उनका ये अभी सो रहे हैं, और सोने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद मुंह खोला, जैसे हम लोग खोलते हैं ना, खराटे मारते हैं, मगरमच्छ ने मुंह खोला। अब मुंह को मैं कहा ये मुंह को खोला, तो अभी देखना आसमान से परिंदे आए और उसके मुंह में टूथपिक की हलाल होता, वो टूथपिक करके परिंदे खाना खा के उड़ गए। जैसे उसके दांत में सफाई, अल्लाह ने मुंह बंद किया, उसको फिर सुला दिया। अल्लाह सबका राज़िक है, समंदर में मछलियों को खिला रहा है, परिंदों को हवा में खिला, सबका राज़िक। हजारों मखलूक है, कोई नहीं कमाती, सब खा रही है। ये इंसान कमाता, यही भूखा बेचारा, इसी को परेशानी है। चील को, कौवे को, बिल्ली को, किसी को परेशानी है, अल्लाह रोजी दे रहा है, हमें अल्लाह भी है। तो भाई ये बात दिल को समझाओ, मेरा राज़िक कौन है? यकीन करो, जो माँ बाप बच्चों को पालते हैं ना, ये भी बड़ों के पालेंगे। अल्लाह इन माँ बाप को जलील कराता है बच्चों से। पालने वाला कौन है? सिर्फ रब्बुल आलमीन, जो सारे आलम को पालता, मुझे नहीं पाल सकता। नंबर 3, जैसे मैंने अर्ज किया, इस सारी कायनात का हर शय का खालिक कौन है? अल्लाह। हर शय का खालिक अल्लाह, बीमारी का खालिक अल्लाह, सेहत का खालिक अल्लाह। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार 18 साल, बीवी से कहा, बीवी गई कुछ बाल अपने लेके ताकि बेच के शौहर का इलाज करें। रास्ते में इब्लीस मिल गया इंसानी शक्ल में, कहा मैं तबीब हूं, तेरे शौहर को शिफा दे दूंगा, बस ये कहना मैंने शिफा दी है। वापस आई तो 2 रवायतें आती हैं। एक में आता है कि अपनी बीवी से कहा, तूने सोचा कैसे
کہ تو یہ بات کرے گی اس نے شفا دے دی, میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. جب شفا ملی, بارش ہوئی تتلیوں کی, سونوں کی شفا ملی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا 100 پتلی سی جو ہے نا پھول مار کے اپنی قسم توڑ دو. میرے دوستو, یہ زبان سے بولنا ڈاکٹر نے شفا دی, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں, یہ سب غلط ہے. اللہ شفا دیتا ہے, اللہ بیمار کرتا ہے, اللہ عزت دیتا ہے, اللہ ذلیل کرتا ہے, ملک اللہ دیتا ہے, ملک اللہ چھینتا ہے. جیل میں سے ملک دے دے اور تخت سے جوتے پوا کے ملک چھین لے. یہ سب خالق کون ہے بھائی؟ اللہ. اور آخری چیز کیا ہے؟ ساری کائنات کا خالق کا مالک کون ہے؟ ہر شے کی خلق مالک بھی اللہ ہے. ہم سمجھے حکومت آ گئی اب ان کی چلے گی, نہیں, حکومت میں نے دی ہے, چلے گی اللہ کی. اللہ لہ الخلق والامر, میری چلے گی. چھری میں نے ابراہیم صاحب کو دی ہے, لیکن حکم چھری میں میرا چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ اللہ نے بلوا دیا, انشاءاللہ بلوا دیا, وہی بند ہو گئی کہ نبی آج کے بعد جو بھی کرنا انشاءاللہ کیا کرنا. اللہ قرآن میں نبی کو کہہ رہے ہیں, کیا ہے؟ فلم تقتلہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن رمی. اے نبی جی, انہوں نے قتل نہیں کیا, اللہ نے کیے ہیں. اور آپ نے ریت نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی ہے. ہم نے کی, ہم کرتے ہیں سب کچھ. یہ بات میرے دوستوں میں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ قرآن میں قصہ بتا رہے ہیں, ابابیل آئے اور ہاتھیوں کو مارا. آگے کیا کریں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نہیں دیکھا اللہ نے ان کو کیسے مارا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد. آپ نے دیکھا قوم عاد کو اللہ نے کیسے مارا؟ تو میرے دوستو, ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ ایک اللہ. اس ساری کائنات میں اللہ کی چلتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں 100 شادیاں کروں گا اور ہر بچے سے ایک مجاہد عورت سے پیدا کروں گا. اللہ نے ایک بچہ پیدا نہ ہونے دیا, ایک مردہ بچہ ایک عورت سے پیدا ہوا. اے سلیمان, آج کے بعد انشاءاللہ کہنا, تمہارے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اگر تم بھی کہو گے تو میرے دوستو, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس کو آپ ہدایت چاہیں گے اس کو نہیں, آپ کوشش کریں. ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ کے رکھی ہے. اس کے لیے میرے دوستو گزارش یہ ہے, ایمان بنانا ہے محنت سے, پھر ہجرت بھی کرنی ہے. اور ہجرت نہیں کر سکتے تو لوگ نکلیں دین کی مدد کریں, دین کی ہجرت کریں, ان کی مدد کرو. یہ 3 کام کرنے پکے مومن ہیں, اللہ ان کو رزق کریم دے گا. اور میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت نکلنا چھوڑ دے گی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی, اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. پہلا عذاب. نمبر 2, ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. نمبر 3, اب آیت الکرسی پہ شک ہو رہا ہے, بھئی آیت الکرسی کیسے اثر دے گی جب یہ محنت چھوڑی ہوئی ہے؟ کوئی دعا قبول نہیں. جب یہ محنت چھوڑیں گے اللہ ان کو دشمن کے خلاف کوئی مدد نہیں کرے گا. کہاں مدد آ رہی ہے مسلمانوں کی؟ ایک ملک میں تو بتا دو بھائی. نمبر 4, ان کو وحی کی برکات سے محروم کر دے گا. قرآن میں شفا ہے, قرآن رحم کرتا ہے, برکتوں کی کتاب ہے, محروم. نمبر 5, اللہ ان کو آپس میں نفرت ڈال کے لڑوائے گا. پوری کوٹ کچہری جیلیں رشتہ داروں کی لڑائیوں سے بھری ہے. تو میرے دوستو, ایمان بنا لو, اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرو, اللہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی محنت میں؟ کہاں آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ. 1 گھنٹہ دے دو, 2 گھنٹے دے دو. مسجد جو ہے اللہ کے یہاں پسندیدہ جگہ ہے اور بازار بری ترین جگہ ہے. ہم مسجد میں انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے, اللہ ہمارے باہر کے حالات ٹھیک کرے گا. اس کے لیے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے یہاں ایک کورس ہوتا ہے نا, ہر کورس ہوتا ہے نا, 10 سال کا میٹرک, پھر 12 سال ہمارا کورس ہوتا ہے. ایک عرب نے مجھ سے پوچھا کہ سعید بھائی یہ جو آپ کا عالم کا کورس ہے 8 سال اور پھر مفتی کا 2 سال, یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں. کہاں ہے؟ میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عالم نہیں تھے, شعیب علیہ السلام عالم تھے. تو کہا موسیٰ میرے ساتھ 8 سال رہنا اور اگر افتاء کرنا تو 2 سال اور بڑھا دینا, تو 10 سال ہو گئے. اٹھ کے چلا گیا. میں کہا ہمارا سب کچھ قرآن حدیث میں الحمدللہ, وہ ہمارے علماء سے پوچھو. تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک کورس رکھا ہے. تو ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے میں روح آتی ہے, کہتے ایک دفعہ مسجد کے پیٹ میں 4 مہینے گزار لو, اللہ روح کو زندہ کر دے گا. لیکن شرط ہے آرام والی تبلیغ نہیں. جن میں یوں کرے گا کبھی مسل نہیں بنے گے, وہ چیخیں مارنی پڑیں گی. یہ عورت جب تک باہر سے خراب نہیں ہوگی اندر بچہ بھی نہیں بنتا. تو جب تک باہر سے گرمی سردی نہیں پڑے گی اندر ایمان نہیں بنے گا. اس کے لیے میرے دوستو ہمارے یہاں ایک کورس ہے, ہمت کر کے کوئی وقت طے کر لو کہ میں تھوڑی دیر دنیا سے کٹ کے مرنے جا رہا ہوں. گھر والوں کو مرنے جا رہا ہوں, مجھے فون نہ کرنا, میں سب کچھ
हाँ, वो क्या कहते हैं, वमन यतवक्कल अल्लाह हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। और जो अल्लाह के लिए तुम चीज छोड़ोगे अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर वहां से आता कर जहां से गुमान नहीं। तो कौन कौन नियत करता है कि इंशाल्लाह इस बात करने की मेहनत अल्लाह ने हमारे के बदले इस जान इसको सीखने के लिए हम उलमा की सोबत तो सारे नियत करते हैं इंशाल्लाह मशरे में कैसे पूरी दुनिया में दीन जिंदा करना है, सिर्फ यहाँ नहीं भाई, बड़ी जन्नत चाहिए। जुनैद जमशेद की 150 दुकानें, हर तरफ से माल आ रहा है माशाल्लाह, तो हमारी भी भाई 150 दुकानें होनी चाहिए ना। मैं वहां गया तबलीग में, हमारे कितने बुजुर्ग हैं जो 150 मुल्कों के सफर किए, हर जगह से जन्नत की दुकान खुली हुई है और इंशाल्लाह मरेंगे तो जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और बताओ भी तालीम कब होती है इंशाल्लाह ताला, कुरान हदीस की तालीम। आपका दर्स होता है मौलाना, आम कोई मकतब वगैरह कोई कुरान का दर्स होता है, किस दिन होता है? फजर के बाद इशा के बाद कुरान का दर्स होता है। कुरान के दर्स से रुज़्क़ करीम मिलता है, ईमान बढ़ता है। कुरान कह रहा है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादुहुम ईमाना, कुरान की तालीम से ईमान बढ़ता है। तो सब बैठेंगे भाई। अच्छा कौन कौन दावत देगा रोज इंशाल्लाह? दावत रोज देना, दावत सुनना, सारी बस्ती को नमाजी बनाना। नियत तो कर सकते हैं ना। हमारे एक दोस्त हज पे गए और रास्ते में इंतकाल हो गया, उसमें मिना में हज नहीं किया। हदीस में आता जो हज की नियत से गया रास्ते में इंतकाल हो गया, क़यामत तक उसके लिए एक फरिश्ता हज करता रहेगा और क़यामत के दिन लब्बैक करके उठेगा ihram की हालत में। जो इस आदमी ने हिफ्ज़ की नियत, अभी मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, पश्तो वाला, 72 साल की उम्र में कुरान शुरू किया, 75 में याद कर लिया 3 साल में, और कहा मैंने 10,000 की नियत की कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह का फजल 1000 को कलमा पढ़ा चुका हूँ गैर मुस्लिम। भाई जन्नत एक मौका है, दोबारा नहीं मिलेगी। बड़ी जन्नत दौड़ फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ लगाओ, दुबई नहीं फफिर्रु दुबई, चाइना नहीं फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ लगाओ अल्लाह की। और दुनिया तो चल के कमाओ, क्या है फमशूफी बना के दिया, चल के फजल तलाश करो। ठीक है इंशाल्लाह ताला, रोजाना मस्जिद के वक्त देंगे, सबको मस्जिद वाला बनाना है इंशाल्लाह ताला, करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना और कोई बात दुआ करा, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नतल फिरदौस मअल अबरार या ज़ुल्फ़ार आलमीन। अल्लाह हमारा बैठना सुनना बोलना कबूल फरमा दे, जो कमी कोताही उसको माफ़ फरमा दे। जितने हाज़रीन मजलिस हैं हमारे सबके और हमारे रिश्तेदारों के, औलाद के, माँ बाप के, सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। हम सबको दीन का दाई बना दे। हमारे उलमा की, हुफ़्फ़ाज़ की, मदारिस की, खानकाहों की, तबलीगी मराकिज़ की हिफाजत फरमा, उम्मत में जोड़ पैदा फरमा। जितनी खैर आप अलैहिस्सलाम ने मांगी हम सबको अता फरमा। जिन शुरू से बना मांगे शुरू से बना अता फरमा। कामिल ईमान की हालत में ज़िंदा रख और कामिल ईमान की हालत में शहादत की मौत अता फरमा। या अल्लाह जन्नत फिरदौस में हम सबको औलाद नस्ल को हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बना। या अल्लाह हमारी औलाद नस्ल को आलिम बना, हाफिज बना, मुत्तकी बना, दाई बना। या अल्लाह ताला जो ज़िंदगी तू चाहता है वो गुजारने की तौफीक अता फरमा और जिससे तू नाराज़ है उससे बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम। इजाज़त है, मैं इंशाअल्लाह सलाम करूँ।